بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا صدق اللہ العظیم۔ ترجمانی کچھ اس طرح سے ہے، ہم متقین کو حشر میں وفد کی شکل میں اکٹھا کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت جو کہ 85 نمبر کی آیت ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کی ترجمانی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ متقین کو وفد کی شکل میں اکٹھا کرے گا۔ متقین جتنے ہوں گے، متقین کون ہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ وفود کی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حشر کے میدان میں وفود کی شکل میں آئیں گے۔ وفود کیسے ہوں گے؟ جیسے دنیا میں رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، جن کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، انہی کے ساتھ مل کے وہ وہاں پہ آئیں گے وفد کی شکل میں۔ وفد کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی تعریف، وفد کیسے بنتا ہے، اس کی کیا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، کس کے پاس جایا جاتا ہے وفد بنا کے، ٹھیک ہے، اور کن لوگوں سے ملاقات کی جاتی ہے، وفد میں کس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وفد کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے وفد نکال کے جایا جاتا ہے لوگوں کے پاس۔ انشاءاللہ آج اس پہ ہم بات رکھیں گے اپنی کہ وفود کیسے نکالنے۔ عزیز ساتھیوں، وفد کے معنی ہے کسی خاص مقصد کے تحت کچھ لوگوں کو بھیجنا، کچھ لوگوں کو بھیجنا کسی خاص مقصد کے تحت۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عازمین حج اور عمرہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وفود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وفود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ وفد بنا کر، گروپ بنا کر آتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور حج میں تو عرفات میں جاتے ہیں، منی میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وفود ہیں، ان کو وفد اللہ کہا گیا ہے کہ عازمین حج اور عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں۔ کیا ہے جی؟ وفد اللہ ہیں، اللہ کے وفد ہیں۔ اسی طرح ضرورت اور اہمیت اس کی یہ ہے کہ حدیث سے چند حوالے آپ کو دوں گا کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم بھی وفد نکالیں، ہم بھی وفود نکالیں، وفود بنا کر لوگوں سے ملاقاتیں کریں۔ اس ضمن میں ایک ابو داؤد کی ایک روایت ہے جو کہ کتاب رائے عمل کے صفحہ 246 پہ یہ حدیث موجود ہے، جو جنت کے وسط میں اپنا گھر چاہتا ہو وہ جماعت کو اپنے اوپر لازم کر لے، جماعت کو اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ ایک کے ساتھ تو شیطان نہیں ہوتا، یعنی ایک کے ساتھ تو شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوست ایک یا دو کے ساتھ جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب دو بندے بیٹھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب جو یہ دو آپ ہوں گے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دو کو شیطان جو ہے گرفتار نہیں کر سکتا، ان کو جو ہے ورگلا نہیں سکتا، دو بندوں۔ تو وہ یعنی جب جماعت ان کے اوپر لازم کر، یعنی کہ یہ ہے کہ جب وہ دو جاتے ہیں شیطان وہاں سے۔ شیطان کی مجلس اور وفود کے بارے میں روایت مسلم ہے، مسلم کی روایت ہے۔ دروازہ بند کر دیا آپ نے؟ بند کر دیجیے ذرا، ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ اچھا، تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ شیطان اپنی مجلس مقرر کرتا ہے، مجلس بناتا ہے اور وہاں پہ مختلف شیطانوں کو وفود بنا کے بھیجتا ہے۔
وفد کی شکل میں مختلف جگہوں پہ بھیجتا ہے، اور پھر ان سے آخر میں کام کا جائزہ لیتا ہے۔ شام کے وقت جب سارے واپس آتے ہیں، رپورٹیں لیتا ہے ان سے، تو ایک کہتا ہے جی میں ایک جگہ پہ گیا، دو بھائی بڑی محبت تھی ان کے درمیان، بہت ہی ان سے رہ رہے تھے، محبت سے رہ رہے تھے، میں نے ان میں لڑائی جھگڑا کرایا، ان میں لڑائی کرا دی، ایک نے دوسرے کو مارا، دوسرے نے ایک کو مارا، اور آخر میں ایک نے بندوق لی اور دوسرے کو قتل کر دیا، میں نے اسے قتل کر دیا، قتل کروا دیا دونوں بھائیوں میں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بیٹھو، دوسرا رپورٹ دو بھائی۔ دوسرا شیطان آتا ہے، شیطانہ ایک اور جو ہے وہ رپورٹ دیتا ہے آ کے، وہ کہتا ہے جی میں ایک جگہ پہ گیا جہاں میاں بیوی بڑے محبت سے اپنے گھر میں رہ رہے تھے، ان کے بچے بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو میں نے میاں بیوی میں جو ہے آپس میں نا اتفاقی ڈال دی، اور وہ اتنا لڑے کہ میاں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان اٹھتا ہے، اٹھ کے جی اس کو گلے لگا لیتا ہے، معانقہ کرتا ہے اس کا، تم نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ قتل والے کو کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا بھائی، لیکن یہ جو میاں بیوی میں اختلاف ڈال کے ان میں طلاق کا مسئلہ تم نے کھڑا کر دیا، اور اس سے کیا ہوا کہ پورا خاندان ٹوٹ گیا۔ اب ان کے بچے کسی اور راہ پہ چلیں گے، میاں کسی اور راہ پہ ہوگا، بیوی کسی اور راہ پہ ہوگی، پورا خاندان برباد کر دیا، تو نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ تو یہ شیطان کے وفود جاتے ہیں اور یہ سارے کام کرواتے ہیں لوگوں سے، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں جی کھڑے ہیں 3-4 بندے، ایک بندہ آتا ہے کوئی، اور وہ کوئی ایسا فطور ڈال دیتا ہے بیچ میں، ہم کہتے ہیں ارے بھائی اس کو کبھی دیکھا نہیں، ہم نے پہلی دفعہ اس کی شکل دیکھی ہے۔ وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے، بندے کی شکل میں آ کے بندوں کے درمیان فطور ڈالتا ہے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح آگے چلیں تو اب بات کرتے ہیں یہ جو وفود ہمارے ہیں ان کی کیا مقاصد ہیں، کیوں ہم وفود نکالتے ہیں، اور ان کی کیا مقصد ہے، کس مقصد کے تحت ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وفد نکالا اور باقاعدہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو لے چلتا ہوں وفد کا مقصد کیا ہے۔ وفد کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ جب ہم 2 یا 3 بندوں کا گروپ بنا کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے، اس کا منظم اور مؤثر طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، پھر ان کو مطالعہ قرآن کے اجتماعات میں شرکت کی دعوت دینا، خدمت دین کی دعوت عام دینا ان لوگوں کو۔ اور اس موقع پر ہم جو ہے صرف قرآن کی بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ سے دن کو بھی بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ ہم نے گھروں میں جا کے، در پہ جا کے، لوگوں کے گھروں میں جا کے وفود لے کے جانے ہیں۔ ہم 2 ساتھی، 3 ساتھی، 4 ساتھی، ایک سے بڑھ کے یعنی 2 ہوں گے، 2 مل کے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشکیل کیا ہوگی؟ تشکیل میں یہ ہے کہ اس میں ایک ہوتا ہے امیر، جو بھی وفد کا امیر ہوتا ہے، دوسرا رہنما ہوتا ہے، اور تیسرا مبصر ہوتا ہے۔ یہ ایک تشکیل ہے اس کی کہ 3 شخص کا وفد بنایا جاتا ہے۔ اگر 3 شخص کا وفد ہے تو ایک اس میں امیر ہے، وافد اس کو کہتے ہیں، دوسرا رہنما ہے۔ رہنما کا کیا مطلب ہے؟ جس کو پتہ ہے گھر کا، یہ کہاں پہ لے کے جانا ہے اس بندے کو، ٹھیک ہے، کس کے پاس لے کے جانا ہے، کتنے منٹ بات کرنی ہے، یہ وہ رہنما ہے۔ اور مبصر کون ہے؟ وہ بالکل بات چیت نہیں کرے گا، صرف اپنے پاس ایک تحفہ رکھے گا جو کہ آتے ہوئے تحفہ ان کو دے دے گا، میزبان کو۔ جس کے پاس جائیں گے اس کو ایک تحفہ دے دیں گے۔ اگر اس کے بچے ہیں، بچوں کا کوئی کھلونا لے لیا، اگر بچے نہیں ہیں گھر میں، فیملی نہیں ہے، تو کتاب لے لی، چھوٹی سی کتابچہ لے لیا، اس کو دے دیا۔ سی ڈی ہو گئی، یو ایس بی ہو گئی، کوئی چیز جس میں درس وغیرہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری تشکیل یہ ہے کہ 2 بندے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے اس میں امیر بن جائے جو کہ وافد، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا معاون ہو ساتھ اس کے، ٹھیک ہے، اور رہنما بن جائے دوسرا بندہ۔ 2 کا بھی وفد نکل سکتا ہے۔ اچھا، اس میں وفد میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ تحفہ ضرور لے کے جائیں۔ کسی میں گھر جاتے ہیں
تو وہاں تحفہ لے کے جائیں اس کے لیے. تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب بھی آپ کسی سے ملتے تھے تو ان کو تحفہ دیا کرتے تھے. اس میں بچوں کے کھلونے ہو سکتے ہیں, چاکلیٹ ہو سکتی ہیں بچوں کے لیے, کتب, کوئی سی ڈی ہو سکتی ہے, یو ایس بی ہو سکتی ہے. اچھا, اور پھر ان کی دلچسپی دیکھ لیں پہلے, اس گھر کی دلچسپی کیا ہے, کس چیز میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں, اس طرح کا آپ نے تحفہ لے کے جانا ہے. اور پھر اسی طرح ذمہ داریاں کیا ہوں گی, رائے عمل کیا ہوگا کہ ہر شخص جو وفد میں جائے گا اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی. جو امیر ہوگا یا وافد ہوگا اس کا کام ہے کہ وہ دعوت پیش کرے گا اور خطاب کرے گا. وہ مختصر خطاب ہوگا, 4-5 منٹ, 10 منٹ کا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, وہ بات کرے گا. اور اس کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے ہم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, وہ دعوت سے آگاہ ہونا چاہیے, اس کو طریقہ کار کا اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے, اور دعوت کی اہمیت اور مرتبے کا اس کو شعور ہونا چاہیے کہ دعوت کی کیا اہمیت ہے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ نبیوں کا کام ہے. نبی تو نہیں آئیں گے اب, لیکن یہ امت یہ کام کرے گی. اگر نبیوں والا کام جو ہے اگر کر رہے ہیں تو اس کا معلوم ہونا چاہیے کیا ہے یہ کام. ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث اور ادب سے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے اس کو واقفیت ہونی چاہیے جو بندہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو رہنما ہوگا, رہنما کو محل وقوع کا, راستے کا اور مدعو جو ہے اس سے واقفیت ہونی چاہیے. جس کے گھر جا رہے ہیں ہم اس سے واقفیت ہونی چاہیے, اور منزل تک پہنچنے میں وفد کی وہ رہنمائی کرے گا. رہنما منزل تک پہنچنے میں وفد کی رہنمائی کرے گا اور مدعو سے تعارف کرائے گا. وہاں جا کے اس نے تعارف کرانا ہے, کیونکہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, آپ نے یہ کام کرنے اس ماہ ستمبر میں ہم نے در در گھر گھر جانا ہے. آپ کو لے کے جائیں گے, آپ کو جو ہے ہم لے کے جائیں گے, مل کے ہم 2-2, 3-3, 4-4 ساتھیوں کے وفود بنا کے گھروں میں جائیں گے. جو جو گھر ہمارے قریب ہے 100 گھر, ہماری ذمہ داری جو ہے ہمارے ارد گرد کے 100 گھر کے ہم ذمہ دار ہیں. ایک مومن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارد گرد کی کہتے ہیں 40 گھروں سے بلا دفع کر دیتا ہے. ایک مومن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارد گرد کے 40 گھروں سے بلا دفع کرتا ہے. اور ہماری ذمہ داری, ہم جو کہتے ہیں ہماری 100 گھروں کی ذمہ داری ہے, ارد گرد کے 100 گھر اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ ان کے پاس دعوت پہنچنی چاہیے, ان کو مسجد میں بلانا چاہیے. ہم مسجد میں اگر جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی مسجد میں آ کے بیٹھے, وہ بھی نمازیں پڑھیں اپنی, وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں, وہ بھی دروس میں آئیں, ان کے گھروں میں بھی دروس ہوں. یہ کام ہم نے کروانا ہے. پھر مبصر جو ہوگا اس کی کیا ذمہ داری ہے, مبصر اپنے پاس جو ہے کتب رکھے گا, کوئی رسائل ہو گئے وہ لے جائے, یا پھر کوئی کتابچہ ہوا ہے وہ لے جائے, کوئی تحفہ ہے جو بھی آپ نے مل کے طے کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے لے کے جائے گا اور اپنے پاس ریکارڈ رکھے گا. مبصر کا یہ کام ہوگا کہ فوراً رپورٹ رکھے گا کہ کس کے گھر گئے, کیونکہ شیطان بھی جب گھروں کا دورہ کرتا ہے تو وہ گھر پہ نشان لگا دیتا ہے تاکہ دوسرے شیطان اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور اس گھر میں نہ آئیں دوبارہ. شیطان جو ایک گھر میں جاتا ہے اس پہ نشان لگاتا ہے, مارک لگا دیتا ہے کہ آج ہم جو ہے جناب فلاں کے گھر گئے تھے. اس کے بعد دوسرا شیطان وہاں اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتا, وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے. یہ پورا منظم طریقے سے شیطان یہ کام کر رہا ہے. تو ہم تو انسان ہیں بھائی, ہمیں تو اس سے بہتر کام کرنا ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں یہ نیٹ اگر دیکھیں, نیٹ نے, موبائل فونوں نے, انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا لوگوں کو. چینلز کتنے آ چکے ہیں, پہلے تو ڈش اینٹینا چلا کرتا تھا, آج کل بھی لوگوں کے گھروں میں چل رہا ہے ڈش اینٹینا. ٹھیک ہے, ڈش اینٹینا بھی ہے, موبائل بھی ہے, یوٹیوب چینل ہے, واٹس ایپ گروپ ہے, کیا کیا نہیں بنا ہوا, خرافات جو ہے گھر گھر پہنچی ہوئی ہیں. تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر جو ہے ان گھروں میں اللہ کے قرآن کے پیغام کو کھولیں, جا کے اللہ کا قرآن وہاں پہنچائیں. اس کے لیے ہمیں قبل از وقت منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے اور تبادلہ خیال اور تیاری کرنی ہوتی ہے, جس میں جگہ اور لوگوں کا تعین کیا جاتا ہے, اور وقت کتنا لگے گا, کن لوگوں کے پاس جانا ہے, یہ ہم نے پہلے طے کرنا ہے. 1-2 دن پہلے بیٹھ کے طے کریں گے جی کمران بھائی ہم اور آپ مل کے جو ہے اپنا ندیم خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں. ندیم خان صاحب آیا کرتے تھے جی دروس میں, وہ دروس میں حاضر نہیں ہوئے, پتہ کرنا ہے جا کے کیا ہو گیا, ان کو کیا وجہ ہوئی, ان کا ذرا معلومات کرتے ہیں. پھر جی عابد شاہ صاحب اور آپ مل کے
کسی تیسرے بندے کے گھر جائیں. مسجد میں آیا کرتے تھے, 2-3 دن سے مسجد میں نظر نہیں آئی. کیا بات ہے؟ ان کے گھر جا کے دروازہ کھٹکا کے پتہ لگائیں کیا بات ہے, بیمار ہیں, کیا وجہ ہے. یہ ہمارا جو روزمرہ کا کام ہے, مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر آگے دیکھیں ادو دربہ کیا ہے. ادو دربہ جیسے پہلے بات کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلم کے باعث ایک اس کے پڑوس کے تقریباً 100 گھروں سے, 40 گھروں میں ایک جگہ آتا ہے تو یہاں ایک جگہ آتا ہے, یہاں پہ جو حدیث ہے کہ 100 گھروں سے بلا کو دفع کرتا ہے ایک صالح مسلم کے باعث. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ارد گرد کے 100 گھروں تک یہ ہمارا ادو دربہ ہے. ہمارے ارد گرد 100 گھر جو ہے, اب 100 گھر عربیوں کے تو ہم نہیں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے جو بھی پاکستانیوں کے گھر ہیں, اردو سپیکنگ لوگوں کے جو گھر ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. 100 گھر گن کے ہم دیکھیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, حدیث کی روح سے ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر رابطہ کس سے کرنا ہے اور کس ترتیب سے کرنا ہے. محلے کے جو بھی باصلاحیت لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں, علماء کرام ہیں, مؤذن ہیں, امام ہیں, دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں, تنظیموں کے لوگ ہیں, ان سے متعلق جتنے بھی حضرات ہیں ان سے جو ہے ہم نے, چاہے وہ ہمیں دھتکار دیں آگے سے, کہیں کیوں آ جاتے ہو, بار بار آ جاتے ہو بھائی, بار بار ہم سے کہتے ہو آتے ہو ہمارے ادھر جو ہے, کیوں آتے ہو, کیا کوئی کام نہیں ہے تمہارا, یہی کام ہے تمہارا. دھتکارتے ہیں لوگ آگے سے, بے شک دھتکار دے, پھر بھی جانا ہے ہم, ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ ہم ادیب ہیں, اگر کوئی شاعر ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, صحافی ہیں, فلاسفر ہیں, اساتذہ ہیں, طلباء ہیں, سب کے پاس جانا ہے. اہل مسجد, اہل محلہ, اہل مدرسہ, دکاندار, تاجر, مزدور, خواندہ, ناخواندہ, درزی, باربر. لیکن باربر شاپ, کیا ہم نے دعوت دی ہے باربر شاپ میں کبھی جا کے؟ دینا ہے وہاں دعوت. ہوٹلوں میں, ہوٹل ہے, ریسٹورنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح چائے خانے ہیں, انٹرنیٹ کیفے بنے ہوئے ہیں آج کل, ادھر بھی بن چکے ہیں. انٹرنیٹ کیفے میں داخل ہو جائیں, وہاں جا کے دیکھیں پاکستانی کوئی ہے, پاکستانی نژاد کوئی بندہ ہے, اردو سپیکنگ ہے, وہاں جا کے اس کو بولیں, بات کریں, اللہ کے دین کی بات کرنی ہے ہم نے بھائی. اسی طرح جو ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی فنکار ہیں, کوئی آرٹسٹ ہیں, ان کے پاس بھی, ہر ایک کے پاس جانا ہے, دعوت دینی ہے ان کو. اور پھر اسی طرح جنہوں نے آنا کم کر دیا یا ختم کر دیا, ہمارے پاس پہلے آیا کرتے تھے, اب نہیں آ رہے, ان کے پاس خصوصی طور پر ہمیں جانا ہے. پھر وہ جن کو اب تک ہماری دعوت نہیں مل سکی, ان کو چننا ہے, ان کے پاس جانا ہے ہمیں بھائی. پھر اہم چیز یہ ہے کہ اردو بولنے یا سمجھنے والوں کے لیے ہماری یہ دعوت ہے, ہم ان تک جاتے ہیں. عربیوں میں ہم دعوت نہیں دیتے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی, عربی آتی تو ہم دیتے, لیکن ہم جو ہے اردو سپیکنگ طبقے میں جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں. مقامی حضرات سے جو ہے ہم دعوت ان کو نہیں دیتے کیونکہ ہم ان کی زبان نہیں جانتے. روانگی سے قبل چند ضروری سوالات اور کام جو ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, پوری زندگی کا ہمارا یہ کام ہے اور یہ مشغلہ ہے, یہ ہمارا ضروری جو ہے مشن ہے جس کو ہم نے کرنا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے جو ہے بات جو کی تھی اس کا یہ اگلا حصہ ہے, ٹھیک ہے جی. لاسٹ ٹائم خیر امت کی بات ہوئی تھی, خیر امت کی ذمہ داریوں میں سے یہ دعوت ایک ذمہ داری تھی. آپ دعوت کے کام کیسے کرنا ہے, وفد کی شکل جو ہے, وفد کو میں نے آج اپنا ٹاپک رکھا ہے اور اس کو ہم بیان کر رہے ہیں. دیکھیں جی, فاصلہ, جگہ اور وقت کا تعین پہلے کرنا ہے. کتنا فاصلہ ہے, چل کے جانا ہے, گاڑی پہ بیٹھ کے جانا ہے, معلوم ہونا چاہیے. کس وقت وہاں پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, اور کون سی جگہ ہے یہ معلوم ہونی چاہیے. پھر کس کے پاس جانا ہے اس کا مختصر تعارف ہونا چاہیے, کوائف ہونے چاہیے اس کے, ٹھیک ہے, کیا نام ہے, کیا کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے جی, کہاں پہ گھر ہے, یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے اس سے. گفتگو کا دورانیہ کتنا ہوگا پہلے سے طے کر لیں, 5 منٹ بات کرنی ہے, اگر 5 کرنی ہے تو 5 ہی منٹ ہونے چاہیے, 5 سے 6 منٹ نہیں ہونا چاہیے. 10 منٹ بات کرنی ہے, ان سے طے ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ 10 منٹ بات کرتے ہیں, 10 منٹ کی بات ہوگی, ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح شرکا ہوں گے, ان کا لباس, وضاقتہ, شخصیت کا سنوار, کلام کا سلیقہ اور خوش اسلوبی, حکمت, موعظۃ الحسنہ وغیرہ کا جو ہے ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حکمت کے تحت بات کرنی ہے. ایک بھائی, ان کا ہم گھر گئے, ان کا بچہ بیمار ہے, ہم ان سے دین کی دعوت کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ان کا بچہ بیمار ہے, بچے کے بارے میں پوچھیں گے, ہم ان سے کہیں گے بھائی ہم اسپتال لے جائیں, ہماری گاڑی کی ضرورت ہے, ہماری کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, ہم وہ کام کریں گے ان کا. ایک بے روزگار شخص ہیں, ان کو روزگار نہیں ملا, ہم ان کو کہیں گے بھائی ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں,
کس طرح آپ کو روزگار دلا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، یہ کام ان پہ، یہ باتیں کرنی ہیں ان سے. اچھا اسی طرح دعا کرنی ہے جانے سے پہلے کیا کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن الخلقی فاحسن خلقی. کیا مطلب ہے کہ جی تو نے مجھے اچھی جو ہے شکل دی ہے تو یا اللہ مجھے اچھا اخلاق بھی دے. یہ اس کا مطلب ہے دعا کا. کہ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی، آپ کو یاد ہوگی. ایک دعا کی تھی ابو جہل کے بارے میں، ایک دعا کی تھی عمر بن خطاب کے بارے میں. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کہ یا اللہ مجھے دونوں میں سے کوئی ایک دے دے. آپ نے دعا کی تھی نا جی کہ ابو ہشام یا کون تھے جی، اب ایک جو ہے ابو الہشام، ٹھیک ہے، یا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے یا اللہ مجھے ایک دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے نصیب چمکانے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے اس دعا کے سلسلے میں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، کس کے بارے میں دعا کی تھی جی؟ مجھے کون دے دے؟ اپنے بھائی کے بارے میں، ہارون وجعلنی وزیرا من آلی ہارون اخی. یا اللہ میرا بوجھ اٹھانے والا میرا وزیر ہارون کو بنا دے جو میرا بھائی ہے. تو بھائی کو نبی بنوا دیا انہوں نے دعا کر کے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ دوم بنوا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اللہ کے. تو ہم بھی لوگوں کی جب کسی کے پاس دعوت لے کے جائیں اس کے لیے دعا بھی کریں، یا اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ بھی آ کے ہمارے دروس میں بیٹھے، درس کی محفلیں کرے، یہ خود مدرس بنے، یہ کلام کرے، یہ لوگوں میں دعوت پھیلائے، یہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی اپنے 100 گھروں ارد گرد کے 100 گھروں کو نیک گھر بنا دے. ہو یہ مشن رکھنا ہے ہم نے اپنا عزیز ساتھیوں. پھر سورہ طٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل ہے جو کہ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی ہارون اخی. ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور واجعل لی وزیرا من آلی، اور میرے گھر سے میرا بوجھ اٹھانے والا کوئی بنا دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو. وزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ وزیر کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ بوجھ اٹھانے والا. ہمارے ہاں وزیر کیا ہے؟ جو دوسروں پہ اپنا بوجھ ڈالتے ہیں، ان کی جو کمائی کھاتے ہیں وہ وزیر ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، اور اصل میں وزیر کا کیا مطلب تھا؟ بوجھ اٹھانے والا، لوگوں کا بوجھ وہ اٹھاتا ہے، وہ وزیر ہوتا ہے. تو بہرحال ہارون علیہ السلام کو انہوں نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی، دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو ان کو دے دیا. عزیز ساتھیوں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں، وفود کی روانگی اور راستہ یا سفر کا جو تعین ہے، راستے میں پروقار رہنا ہے. جیسے قرآن میں فرمایا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، نرمی کے ساتھ جو ہے چلتے ہیں، اس طرح چلنا ہے. اور پھر غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا ہے. یہ نہیں کہ راستے میں گپے لگاتے جا رہے ہیں، گپے نہیں لگانی، اپنی غیر ضرور جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا ہے، جس میں یہ کہ آپ تنقید کر رہے ہیں، حکومتوں پہ تنقید ہو رہی ہے جی، تبصرے کر رہے ہیں حکومتوں پہ، سیاسی بیانات چھیڑ رکھے ہیں آپ نے اور ان پہ اظہار خیال کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کرنا ہے، سارا گناہ ملتا ہے. کسی حکومت کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں تو وہ جتنا بھی حکومت کے بندے ہیں ان سب کی برابر گناہ ملتا ہے اس شخص کو. ہم تو اپنے محلے کی بات کریں نا بھائی، ہم اپنے گھر کی بات کریں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ حکومتوں کی بات کریں؟ کیا ہم حکومتوں کو درست کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں جی؟ کوئی فلاں آ گیا، اگر ایک حکمران آ جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں ہے کچھ؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی بات کریں کہ ہم اپنا جو ہے
جی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ذکر تسبیح کرتے جانا ہے، استغفار پڑھتے جانا ہے، ہر ایک جو ہے کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، جو کہ چلتے ہوئے ہیں وہ بیٹھوں کو سلام کریں، ٹھیک ہے، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کریں، جو یعنی کہ کم لوگ ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں، جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں. تو اس طرح سے ہم نے طریقہ کرنا ہے. افشوا السلام بینکم، یہ بھی ہم اپنی بات نہیں کر رہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اچھا، خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، تبصرے، تنقید، تجسس وغیرہ سے اجتناب کرنا ہے. اور پھر اسی طرح راستے کے اخراجات کے بارے میں بھی پہلے سے اتفاق کرنا ہے. بعض وقت کرایہ دے کے جانا پڑتا ہے، کسی دوسرے شہر میں اگر بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ بھائی آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، مکہ میں جا کے، مدینہ میں جا کے دعوت کا کام کرنا ہے. بس میں بیٹھے ہیں جیسے جاتے ہیں جناب آپ جمعرات کے دن جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کے پھر عصر کے بعد آپ آتے ہیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ وہاں جاتے ہیں، آپ نے 3 بندوں سے وہاں ملاقات کرنی ہے جا کے، ٹھیک ہے، آپ 2 جائیں گے، میں اور آپ دونوں مل کے جائیں گے 3 بندوں سے وہاں مدینے میں جا کے ملاقات کریں، یہ ہمارا وفد جائے گا، ٹھیک ہے، ہم اپنی نمازیں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پڑھ کے ان سے 3 سے ملاقات کر کے پھر واپس آئیں گے. خرچہ کتنا دینا ہے، آدھا آدھا کرنا ہے، کس سے دینا ہے، کون دے گا، یہ پہلے طے کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ دے اور دوسرا جو ہے وہ جو آپس میں تلخی نہ پیدا ہو، ٹھیک ہے. اس لیے پہلے سے اہتمام، کھانے کا کیسے کریں گے، مل جل کے کھائیں گے، کیا کریں گے، کون دے گا، یہ سارا پہلے ہی طے کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد راستے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں ہمیں، کہ غض بصر سے کام لینا ہے، یعنی آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے، عورتوں پہ نگاہ نہیں ڈالنی ہے، ملیں گی وہاں پہ معاملات ہوں گے، عورتوں میں بالکل نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. اور پھر کف اذا کرنا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹانا ہے وہاں سے، رد سلام کرنا ہے، کسی نے سلام دیا اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے جانا ہے، نیک کام جو بھی ہے اس کا لوگوں کو بتانا اور بری باتوں سے روکتے جانا ہے. اور پھر وافد کی اطاعت کرنی ہے، آپ کا جو امیر ہوگا اس کی اطاعت کریں گے، جو بھی وہ بات کہے گا اس کی ماننی ہوگی. 3 شخص ہیں اگر تو تینوں میں سے ایک امیر ہوگا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وافد ہوگا جس کی باقی دونوں اس کی بات مانیں گے، اور امیر کو بھی چاہیے مشورہ سے وہ طے کرے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آگے چلتے ہیں، مدعو سے ملاقات کے وقت کیا کہنا ہے. جب آپ داخل ہوں گے کسی کے گھر میں تو آپ داخلے کی سب سے پہلے اجازت لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ سلام کریں گے. سلام کرنے کے بعد رہنما جو ہے مؤثر اور سادہ تعارف کرائے گا، جو رہنما ہوگا، جو پتا ہوگا، جس کو پتا ہوگا وہ تعارف کرائے گا اور مقصد بیان کرے گا اپنے آنے کا، ٹھیک ہے جی. کامران بھائی جیسے ہیں وہ کہیں گے جی ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جی چند باتیں آپ سے کرنی تھیں، ہم نے قرآن کے بارے میں بات کرنی تھی، آپ سے دروس کے بارے میں بات کرنی تھی، جو بھی ہم نے طے کیا پہلے وہ پھر یہ بیان کریں گے. جی آپ کے ساتھ یہ اپنا ہمارے عابد شاہ صاحب بات کریں گے، آپ کے ساتھ ندیم خان صاحب بات کریں گے، اظہر نبی صاحب بات کریں گے آپ کے ساتھ. ان کا تعارف ساتھ میں کرا دینا ہے کہ جی آج یہ شوکت علی فضل صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح جا کے آپ نے تعارف کرا دینا ہے. پھر اسی طرح وفد کے ارکان وافد کی بلا اجازت بات نہیں کریں گے. مثلا 3 لوگ ہم گئے، امیر کی اجازت کے بغیر چاہے آپ کو سوال کا جواب آتا بھی آپ نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے. جو امیر بول رہا ہے، جو بندہ بول رہا ہے اس کی بات کاٹنی نہیں ہے. اور آگے سے دوسرا بندہ اگر بول پڑتا ہے، جب مدعو بول پڑتا ہے تو اس کی بات پھر نہیں کاٹنی، اس کی بات بھی سننی ہے ہم، ٹھیک ہے. اس کو پچھاڑنے کے لیے ہم نہیں گئے، ہم اس کو دین کی دعوت دینے جا رہے ہیں. اسی طرح انداز گفتگو سیدھے سادے کلمات ہوں، اور متعین موضوع کا ایک ہی پہلو اور مختصر کلام کرنا. ایک موضوع رکھا ہم نے، اس کا ایک پہلو بیان کرنا ہے، مختصر کلام کرنا ہے. یہ نہیں کہ پورا لیکچر جاڑ دیا، 45 منٹ لگا دیے، 40 منٹ لگا دی، یہ بات نہیں کرنی. جیسے یہ تبلیغ والے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کہتے ہیں جی 2 منٹ بات کریں گے، وہ 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. 5 منٹ 2 گھنٹے لگا دیتے، وہ معاملہ نہیں کرنا. آپ نے 5 منٹ کا کہا، 5 منٹ میں بات رکھنی ہے. سیدھے سادے الفاظ ہونے چاہیے کلمات آپ کے، متعین موضوع کا ایک ہی پہلو ہونا چاہیے اور مختصر کلام ہونا چاہیے. اور پھر مختلف پہلوؤں، ذیلی موضوعات اور تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. وقت میں جا رہے ہیں ہم کوئی تقریر کرنے نہیں جا رہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر محبت سے، شفقت سے، درمندی سے، ہمدردی سے اور خیر خواہی کے انداز میں بات کرنی ہے ہم نے، جیسا کہ سورہ شعراء میں آتا ہے
کہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا تکونوا مؤمنین، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ جو ہے ٹھیک ہے اگر تم جو ہے تھوڑا سا تمہارا کرخت لے جا ہوتا تو یہ لوگ مومن بنتے ہی نہیں، پھر یہ تم سے بھاگ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا کرخت لے جا ہوتا، سخت لے جا ہوتا، یہ لوگوں نے بھاگ جانا تھا۔ اس لیے نرمی سے گفتگو کرنی ہے، جن کے پاس بھی ہم دعوت لے کے جائیں گے، قرآن و حدیث سے بشارتیں سنانی ہیں لوگوں کو، نہایت ہی حکمت اور اعتدال کے ساتھ، درجات، انعامات، کامیابیاں اور جنتوں کے وعدے جو یہاں پہ ہوئے ہیں وہ آیات سنانی ہے ان کو۔ ارشاد نبوی ہے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، ان کو جو ہے متنفر مت کرو، اور پھر گفتگو میں یقین ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے اور اعتماد ہونا چاہیے، اور چہرے سے لگنا چاہیے یہ بندہ جو دین کا کام کر رہا ہے تو یہ بھی پورا اعتماد ہے، یہ نہیں کہ خود ہی ہمارے جو ہے نا مسئلے ہوں اور خود ہی پھنسے ہوئے ہوں کہ جی یہ میں بھی آؤں گا تو میں بھی اسی طرح آؤں گا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے دین میں آنے کی پھر بھائی۔ تو اس لیے جو ہے اس نے ظن رکھنا ہے اور مایوسی اور محرومی نہیں آنے دینی، اور مثبت سوچ رکھنی ہے، رویہ جو ہے آپ کا رویے سے آپ کا جو ہے مثبت سوچ کا اظہار ہو رہا ہو، آپ کا رویہ جو ہے وہ اظہار کرے، اور پھر خوبیوں، صلاحیتوں اور کو سراہنا ہے اس کی، جو مدعو کے پاس جائیں گے اس کی اگر کوئی خوبی ہے، کامران بھائی بیان کرتے ہیں جی ان کا، کہیں جی یہ ماشاءاللہ جی نماز کے لیے باقاعدہ آتے ہیں، ماشاءاللہ جی آپ نماز کے لیے آتے ہیں، کامران بھائی نے بتایا کہ آپ جو ہے ہر وقت مسجد میں موجود رہتے ہیں، پانچوں وقت نمازوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو سراہنا ہے۔ کمی کوتاہی سے صرف نظر کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان نہیں کرنا کہ جی یہ تو آپ میں کمی ہے بھائی، یہ تو پہلی بار میں ملاقات میں ہی نہیں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، پھر آئیں گے پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کو سنوارا جائے گا۔ اسی طرح مخاطب اگر درمیان میں بولے تو اس کی بات نہیں کرنی، اطمینان سے سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اپنی بات پر اصرار نہیں کرنا، وہ کہے گی نہیں جی یہ بات ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے، آپ خاموش رہیں، آپ نے ہم نے وہاں مذاکرہ نہیں کرنا جا کے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اگر موقع نہ ہو تو مزید گفتگو نہ کرے، مخاطب یعنی جو ہے وہ بول پڑا بیچ میں، مدعو جس کے پاس گئے تھے وہ بول پڑا اور اس نے ہمارا مثلا 5 منٹ سے ہم نے 2 منٹ بات کی، 3 منٹ اس نے لگا دی اگر، تو ہم نے آپ وہ 3 منٹ اپنے پورے نہیں کرے، جو یاد کر کے گئے تھے گھر سے وہ سارا نہیں سنانا اس کو، جو اس نے بات کر دی 3-5 منٹ آپ کے پورے ہو گئے، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ کے لیے تحفہ لائے تھے یہ رکھ لیجیے، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ اچھا اگر موقع نہ ہو تو مزید گفتگو نہ کریں، آخر میں مختصر دعا کریں، ضیافت سے حکمت کے ساتھ پہلو طے کریں، ٹھیک، کسی گھر وہاں جاتے ہیں اگر ان کے پاس، ہم تو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، ہم ضیافت کریں کھانے کھائیں مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے ساتھی ہیں، لیکن جن کے پاس باہر کے لوگوں کے پاس جائیں گے ان سے ہم ضیافت سے اجتناب کریں گے کہ بھائی ان کو خام خواہ کیوں تکلیف میں ڈالیں کہ جی ہمارے لیے ضیافت کا بندوبست کریں اور کھانے کا اور یہ ساری چیزیں۔ اور پھر کیا بات کرنی ہے اس کے لیے چند حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سورہ بینہ کی آیات نمبر 7 سے 8 یہ بیان کر سکتے ہیں، وہاں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 آپ لے سکتے ہیں، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 18 سے 24 تک یہ بیان کر سکتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 97 ہے یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رائے نجات پہ اگر بات کرنی ہے سورہ 3 کو لے لیں، والتین والزیتون وطور سینین، یہ پوری تلاوت کریں ترجمہ بیان کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ نے آگے جہنم سے بچنے کی بات کرنی ہے سورہ تحریم لے لیں، جس میں آتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پچھلے درس میں بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی، اس آیت کی بات کی تھی۔ باہمی تعاون اور تناصر پہ بات کرنی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ذکر الہی سے غفلت کی عقوبت کیا ہوگی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 آپ لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر جنت جہنم کے درمیان بیٹھوں کے مکالمے کیا ہیں، جو جنت میں ادھر بیٹھے ہوں گے جہنم میں وہ لوگ، کچھ لوگ جنت میں ہوں گے کچھ، اور کچھ بیچ میں بیٹھے ہوں گے، ان کو اعراف کہتے ہیں، مقام اعراف پہ جو بیٹھے ہوں گے، اعراف کی چوٹیوں پہ، وہ کیا بات کر رہے ہوں گے، آپ جنتیوں سے